السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ریاض الصالحین سے حمد اور شکر کے بارے میں کچھ روایات پڑھیں گے، قرآنی آیات کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور اس کے شکر کا بیان ہے۔ یہ باب نمبر 99 ہے، کتاب حمد اللہ تعالی و شکرہ۔ اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ پس ان نعمتوں پر مجھ کو یاد کرو، میں تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو اور میری نعمتوں کا کفر نہ کرو، یعنی کفران نعمت نہ کرو۔ یہ جو ہم نے سارا وقت کمپلین سینٹرز کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ مجھ سے لے لیا، وہ مجھ سے لے لیا، یہ مجھ کو نہیں دیا، وہ مجھ کو نہیں دیا، یہ تمام چیزیں شکر کے اور اللہ کی تعریف کے منافی عمل ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہم الحمدللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہم کمپلین بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جو دیا گیا ہے بندے کا کام ہے کہ اسے چپ کر کے لے لے رضا کے ساتھ۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، یہ تو سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ تھی۔ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا۔ جو انسان شکر کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی قناعت نصیب فرماتا ہے، تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے۔ اور جن میں شکر نہیں ہوتا نا، ان کے پاس آپ پہاڑوں لگا دیں، انبار لگا دیں مال و دولت کے، ان کو پھر بھی سکون نہیں ملتا، ان کو پھر بھی اور چاہیے ہوتا ہے۔ آپ ہمارے ہاں دیکھ لیں، کروڑوں میں کھیلنے والے کرپشن پھر بھی نہیں چھوڑتے، انہیں اور چاہیے۔ اور دوسری طرف ایک عام آدمی ہے جس کی مشکل سے گزر بسر ہو رہی ہے، لیکن رات کو سکون کی نیند سوتا ہے۔ اور یہ کروڑوں اربوں میں کھیلنے والے گولیاں کھائے بغیر سوتے نہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاسراء میں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام شکر، تمام بڑائیاں، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ اسی طرح فرماتا ہے، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ بھی آپ نے جمعوں کے خطبوں میں سنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اس وقت کی باتوں میں آخری بات یہ ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ یونس کی آیت مبارکہ۔ تو یہ احادیث مبارکہ سے قبل میں قرآنی آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا تاکہ ایک ذہن بنے کہ شکر کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں، کہ اللہ عز و جل عنایت فرماتا ہے، اللہ عز و جل جو ہے اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی جنت میں جب داخل ہوں گے تب بھی یہی معاملہ ہے کہ جنتی یہی کہیں گے کہ شکر ہے رب کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جس رات آپ کو معراج ہوئی، اس رات 2 پیالے دودھ اور شراب کے لائے گئے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا اور دودھ کا پیالہ لے لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ، کہ اللہ عز و جل کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے کہ جس اللہ نے آپ کو فطرت یعنی اسلام کی ہدایت کی۔ تو فرشتے بھی اللہ کیا شکر بجا لاتے ہیں، اور الحمدللہ کا لفظ حدیث مبارکہ میں یہ جو آتا ہے، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے جو ریاض الصالحین میں اس مقام پر جمع کی گئی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں اگلی روایت کی طرف۔ حضرت ابی الموسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات ولد العبد،
جب کسی بندے کے لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بطور شفقت اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے لڑکے کی روح کو قبض کیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کے ثمر اور کلی کو چھین لیا، یعنی اس کے دل، ثمر کہتے ہیں یعنی پھل کو، اور کلی یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ اس کے دل کے سکون کو، اس کے چین کو، اس کی آرزوؤں کو تم نے چھین لیا۔ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس پر میرے بندے نے کیا کہا جب تم نے اس کے دل کو ایسی چوٹ لگائی کہ وہ درد میں تڑپ اٹھا، تلملا اٹھا، تو پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کہ اللہ عز و جل کا ہی تھا اور اللہ عز و جل ہی کی طرف لوٹ گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وسموہ بیت الحمد، کہ شکر کا گھر، یہ شکر گزاری کا انعام اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ تو سوچو، اچھا وہ بچہ تو انشاءاللہ تعالی نابالغ ہوگا تو جنت میں جائے گا، جیسے ہم پہلے آپ سے بات کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے ضمن میں، اور وہاں ماں باپ کے لیے ایسا عمل کرنے کے اوپر ماں کا الگ محل، باپ کا الگ محل بن رہا ہے۔ اچھا چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں، جنت میں محل کس کا بنے گا؟ جو جنت میں جائے گا ہیں۔ اگر کوئی جنت میں نہ جا رہا ہو تو وہاں محل بنانے کا کیا مقصد؟ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں اور اچھے اعمال کیے ہوں تو برزخ میں تو ملاقات ہو ہی جاتی ہے ارواح کی، چاہے وہ کسی عمر کے ہوں، اللہ ملاقات کروا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو برزخ کی زندگی تو یہاں سے بہت طویل زندگی ہے۔ اچھا برزخ میں وہ یوں رہنا اس طرح کا نہیں ہے نا جیسے دنیا میں رہنا ہے، اس طرح کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ روحوں کا عالم ہے، لیکن جسم سے تعلق والا عالم ہے۔ یہ فرق ہے برزخ میں اور عالم ارواح میں۔ اور اب جو نیکسٹ سٹیپ جنت ہے حشر کے بعد، وہاں پہ اللہ محل بنا رہا ہے، تو یعنی تمہیں داخل کرے گا تو محل بنا رہا ہے نا۔ تو اس محل کی اور جنت کی کنجی کیا ہے کہ درد ہے، تکلیف ہے، یو نو اٹ جسٹ مووز یو، شیکس یو، آپ اپنے آنسوؤں کو نہیں تھام پاتے ہو، اٹس جسٹ الفاظ میں نہیں بیان ہو سکتی یہ باتیں، کوئی نہیں بیان کر سکتا الفاظ میں ان باتوں، کوئی احساسات و جذبات ہیں۔ اس لیے اللہ کیا فرماتا ہے فرشتوں سے کہ جب ان کے ساتھ یہ آزمائش آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ کہ فرشتوں نے کہا شکر کا دامن نہیں چھوڑا، اور یہ کہا کہ جو شے تیری طرف سے آئی تھی تیری طرف لوٹ گئی، کہ ہر شے کو تیری طرف لوٹنا ہے، کیونکہ انسان ختم نہیں ہوتا، صرف دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے ایک اور دنیا کی، ایک اور عالم کی طرف۔ تو اللہ نے اس پر یہ انعام فرمایا، سبحان اللہ۔ اچھا یہ روایت نا، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، جسے ریاض الصالحین میں یہاں جمع کیا گیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے حدیث حسن، درجہ حسن کی یہ روایت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کی اولاد کی حفاظت فرمائے، ماں باپ کا سایہ سروں پر سلامت رکھے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ایمان والا بنائے، اور ایمان ہی پہ زندگی ہو، ایمان ہی پر خاتمہ ہو، اور انشاءاللہ تعالی برزخ میں بھی آسانیاں ہوں اور جنت میں بھی داخل ہوں، اور سب مل کے جنت الفردوس میں اپنی اس خالدین فیہا ابدا والی زندگی گزاریں، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔